اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 سے 16، آیت نمبر 6 to 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ پروردگار عالم ابتدا میں آیت نمبر 6 میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، یعنی ایک آپشن کے طور پر جانتے بوجھتے وہ کفر کو اختیار کرنے والے ہیں۔ ایک تو وہ کافر ہے کہ جو مثلا کسی وجہ سے گھرانے میں ہی کافر گھرانے کے اندر پیدا ہوا، یا ابھی وہ باقاعدہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، لیکن اس نے کفر کو ایک آپشن کے طور پر نہیں لیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا جو ایمان کی ضد ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کفر کو ایک آپشن کے طور پر لے لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں۔ پروردگار یہاں پہ یہی فرماتا ہے کہ برابر ہے حبیب، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی یہ لاسٹ کیسز ہیں۔ اگر ایک انسان خود ہی اپنے آپ کو اس طرح سے دولت ایمان سے دور کرنا چاہے تو پھر اس سے توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر اس طرح سے تعبیر کیا گیا کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور پھر ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے بہت بریفلی اس دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا گروہ جو منافقین کا ہے کہ لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہے، ڈیلنگ ہے، وہ اسی طرح سے کہ فیس ویلیو کے اوپر اس کو مسلمان سمجھ لیا جائے گا، مگر دل کا حال جو ہے وہ خدا جانتا ہے۔ تو
تو پروردگار عالم یہاں پر ایک اوور آل گروہ کا تعارف کروا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص کی جو ظاہری طور پر اظہار ایمان کرے وہ واقعی مومن بھی ہے، مگر وہ خدا سے متعلق ہے۔ البتہ بعض اوقات اس منافق کا نفاق یعنی وہ دو رخی، اس کی ہپوکریسی وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے اس کی حرکتوں کے ذریعے سے۔ جیسے ہی وہ ایکسپوز ہوگا تو پھر وہ منافقین کی کیٹیگری کے اندر نہیں رہے گا، بلکہ وہ کافروں کے اندر شمار کر لیا جائے گا۔ پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ اللہ کو اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے اور اللہ نے اس مرض کو اور زیادہ کر دیا۔ طے ہے کہ اگر ایک انسان علاج کرانے میں سنجیدہ ہوگا تو پھر وہ ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرے گا۔ اگر وہ خود اس نسخے کو ریفیوز کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری میں اضافہ چاہتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کہا جائے گا کہ بالآخر آخری چیز تو سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسباب بھی پروردگار عالم نے اسی طرح سے رکھے کہ کس سے انسان کا علاج ہوتا ہے، کس سے انسان کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ جھٹلا رہے ہیں، ان کی تکذیب کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ریزن بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ پھر یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو، یعنی یہ جو تم کرو یہ غلط ہے، یہ تمہاری روش غلط ہے، یہ تمہارا انداز غلط ہے۔ فساد کا مطلب ہے کام کو اور خراب کر دینا، یعنی اگر فرض کیجئے آپ کسی جگہ پر جائیں اور آپ دیکھیں کہ کچرا پڑا ہوا ہے تو آپ اس کچرے کو ہٹا رہے ہیں تو یہ اصلاح ہے، لیکن اگر اس کچرے میں مزید آپ اضافہ کر دیں اور گند ڈال دیں اس کے اوپر تو یہ فساد ہو گیا، اصلاح نہیں ہوئی، اس کو ریفارم نہیں کیا گیا اچھے انداز سے۔ تو ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد برپا مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ وہی جاہلیت والا انداز ہے کہ جہاں پر اچھا عنوان لے لیا جائے، اچھا ٹائٹل لے لیا جائے کہ مصلح ہونا، اصلاح کرنا، یہ تو اچھا عنوان ہے، مگر اس اچھے ریپر کے اندر پہ جو چیز ہے وہ پوائزنس ہے، اس کے اندر زہر ہی زہر بھرا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں فساد۔ پروردگار فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ شعور کرنا ہونا یعنی بالکل جو سامنے کی چیز ہے وہ بھی ان کے لیے واضح نہیں ہو رہی ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں جس طرح سے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، یعنی جو واقعی مومن ہے وہ ان کے نزدیک بے وقوف ہیں۔ یہ ان کی ایک جسارت ہے، یہ ان کی ایک جرأت ہے۔ پروردگار عالم نے جلال کے عالم میں اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر انہیں علم بھی نہیں ہے۔ تو پہلے کہا گیا شعور نہیں ہے، اب کہا گیا انہیں علم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا پروردگار نے کہ ان کی اگلی صفت یہ کہ جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے شیطان دوستوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف اور صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی یہ مذاق اڑانا یہ ان کے نزدیک صاحبان ایمان کا یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس پر بھی تبصرہ کیا ہے کہ اللہ ہے کہ جو ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی کے اندر ڈھیل دیے ہوئے ہیں اور وہ اسی کے اندر ٹھوکر کھائے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب وہی جو ہدایت کی بحث چل رہی تھی کہ ہدایت تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو فکر نجات ہے، اتنا تقوی ان کے اندر ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ کفر کو ایک آپشن کے طور پر لے لیا ہے، وہ ابو جہل کے انداز میں ایمان سے دوری کا برملا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے کہ جس نے نفاق کو اپنا طریقہ اور وتیرہ بنا لیا ہے اور ان کا ایمان حقیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تب آپ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے اندر ایک جو ربط ہمیں واضح نظر آتا ہے اس تک یقیناً ہم پہنچ گئے کہ وہاں پر ہدایت انسان کی فطری آواز بن کر اندر کی جو آواز تھی وہ زبان پر آتی ہے کہ مالک ہدایت چاہیے صراط مستقیم کی۔ پروردگار نے متوجہ کر دیا یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر نعمت نازل ہوئی، مغضوب علیہم کا نہیں ہے، ضالین کا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھایا کہ سورہ بقرہ کے اندر
کہ ہدایت اگر چاہیے تو فکر نجات ہونی چاہیے، اتنا تقوی ہونا چاہیے کہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے. وہاں پر ان کی صفات بیان کر دی گئی کہ ان کی وہ 6 صفات، غیب پر ایمان اور دوسری تمام 5 صفاتیں. اور پھر یہاں پر کہا گیا کہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کو آپشن کے طور پر لے لیا ہے، ان سے تو توفیقات سلب ہو چکی ہے. اور پھر تیسرا گروہ کے جو منافق ہیں، یہ تو اور بھی بدتر معاملہ ہے کہ اسلام کی نقاب میں کفر کو دل میں پروان چڑھاتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کی صفات یہاں پر بیان کر دی گئی. شعور نہیں ہے ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں جبکہ یہ لوگ مفسد ہیں، یہ مذاق اڑانے والے ہیں صاحبان ایمان کا، اور اللہ ان کا مذاق اڑانے والا ہے اور ان کو گمراہی کے اندر چھوڑے ہوئے ہے. یہ لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے. ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، انہیں کاروبار جو صحیح معنوں میں کرنا چاہیے تھا وہ بھی کرنا نہیں آتا. یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. یہاں پر یہ آیت نمبر 16 تک بحث مکمل ہو جاتی ہے اور پھر بات اگلے صفحے پر چلی جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.